اللہ نے ظالم کو گنہگار کو عذاب فوری کیوں نہیں دیتا؟ ظالم پھلتا پھولتا کیوں ہے؟ گنہگار گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی بھی عذاب الہی آتا کیوں نہیں ہے؟ جو عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ رب زبردستی کسی کو عبادت گزار بنانا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کی سزا دینے کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اسی مدت پہ وہ دے گا۔ فوری پکڑ لینا اللہ کے قانون کے خلاف ہے اس دنیا میں، اسی واسطے فرماتا ہے اگر میں یہ قانون کو چینج کر کے فوری پکڑ لیتا تو فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر دنیا میں سانس لینے والا کوئی جانور پرندہ بھی نہیں رہتا جس کو میں اگر میں پکڑ لوں فوری سزا پر تو پھر دنیا میں انسان بستے ہی نہیں۔ ظلم سے مال جماؤ، پہلا ظلم کرتے وقت تو کم از کم کھٹکے گا، دوسرا کرتے وقت اور کم کھٹکے گا، تیسرا کرتے وقت اس سے بھی کم، چوتھا کرتے وقت کھٹکے گا ہی نہیں، پانچواں چھٹا کرتے وقت الٹا کیا ہوگا؟ آپ ظلم نہ کریں گے تو پریشانی ہوگی، ظلم کر کے کھائیں گے تو اور زیادہ پھلیں گے پھولیں گے۔ یہ سسٹم رب نے رکھا ہے صرف اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو نتیجہ نہیں بنایا، نتیجہ جنت کو بنایا، آخرت کو بنایا۔ اس دنیا میں اچھا ملنا، اس دنیا میں خوش خرم رہنا، اس دنیا میں دولت ملنا، یہ بھی اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اس دنیا میں دولت نہ ملنا، اس دنیا میں فقیری تنگی کا آنا، یہ بھی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دونوں آزمائش ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ گناہ پر، عذاب پر، پریشانی پر، اللہ کی نافرمانی پر کوئی پکڑ ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو، کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی پریشانی اور گناہ پر فوری اللہ تبارک و تعالی متنبع کرتا ہے، اس واسطے کہ یہ آگے جا کر اپنے اوپر جہنم کے مستحق نہ بن جائے۔ گناہ کی ڈھیل کو ہمیشہ توبے کے لیے استعمال کر لو۔ جو بندہ توبے کے لیے استعمال کر کے پلٹ کے آ گیا، وہ جو گناہ کے کرتے وقت جو پوزیشن میں تھا اس سے بھی اعلیٰ ترین پوزیشن اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے۔ بندوں کے ساتھ کے ظلم کا معاملہ ہے تو اللہ بھی اس وقت معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرتا۔ اگر بندہ سامنے ہے معافی مانگ لو، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اللہ اور عزت بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے معافی مانگے تو عزت گھٹ جائیں گی، نہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے نا، اللہ کی نافرمانی دنیا خوشحال ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے شاید تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو انسان کو اس دنیا کے لیے مستقر بنا کے اتارا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں رہنے کی جگہ ہے، یہیں تمہیں رہنا ہے، یہیں تمہیں زندگی گزارنا ہے، جو جو مدت لے کے آئے ہو وہ مدت یہیں پوری کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ لیکن جہاں مستقر بنایا وہاں پیدا نہیں کیا، پیدا کہیں اور۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی نسل کو بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ یہ واقعہ جب ہوا وہ زمین کا واقعہ نہیں تھا، وہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بنا کے رکھا وہ بھی زمین کا واقعہ نہیں تھا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں رکھا، ہاں اتارا زمین پہ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر زمین پہ اتر جاؤ۔ یہاں پر آ کر کیا ہے، نسل انسانی شروع ہوئی۔ اب یہ نسل انسانی جو شروع ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب یہ تمہارا مستقر ہے، یہاں رہنے کی جگہ ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے یہاں پر تمکین دی، زمین کے اندر تمہارے لیے رہنے کے تمام چیزیں مہیا کر دی، تمہارا معاش، تمہاری زندگی سب یہیں پر رکھا، لیکن تم شکر بہت کم ہی ادا کرتے ہو، رب کہتا ہے۔ تو یہاں آنے کی وجوہات رب العالمین ذکر کرتے ہوئے جو فرماتا ہے وہ تھا اصل میں ایک خاص درخت کو بتا کے کہا گیا تھا کہ وہاں نہ جانا، فلا تقربا هذه الشجرہ، جنت کے اندر، اور وہ درخت کے پھل کو کھا لیا یا ذائقے کو چکھ لیا تو ہم نے کیا ہے انہیں زمین میں اتار دیا۔ اب یہ بہت یونیک بات ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عنوان کا اعلان کوئی اور تھا اور بات کوئی اور بتائی جا رہی ہے، دونوں میں نسبت کیا ہے؟ ابھی عنوان جیسا کہ شیخ نے اعلان کیا تھا کہ گنہگار اور ظالم پر عذاب الہی کیوں نہیں، اور سوچنے میں شاید کوئی دوسرا مضمون ذہن میں ہو گیا یا ہو رہا ہوگا آپ کے، لیکن میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں۔ میں قصہ آدم و ابلیس کیوں بتا رہا ہوں؟
لیکن ذرا سوچئے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا حضرت آدم کو، تو اس وقت جو فرمایا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ شیطان نے انہیں ورغلا دیا، پھسلا دیا۔ خود اللہ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو اس کام سے روکا گیا تھا، اس سے انہیں شیطان نے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوا کے چھوڑا، یعنی جنت سے۔ اور وہ کام کیسے انجام ہوا یہ تو بقرہ میں ہے، لیکن اعراف میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح آ رہی ہے کہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جس سے اللہ نے روکا تھا اس درخت کے ذائقے کو انہوں نے جب چکھا، جب کھا لیا، ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے مزے کو انہوں نے جب پا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اس کا ایک ریئیکشن ہوا۔ وہ ریئیکشن کیا ہوا کہ جو سطر کے ڈھپے ہوئے یا جنت کے لباس یا نورانی لباس تھے وہ ان سے اتر گئے۔ بدت لہما سوآتہما، اور ان کے شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور انہوں نے اسی درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا۔ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، تو ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو دونوں آدم اور حوا نے کہا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تو مغفرت نہ کرے گا، تو رحم نہ کرے گا، تو معاف نہ کرے گا، تو ہم تو کیا ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رب نے فرمایا کہ اب دراصل کچھ باتیں ہیں سوچنے کی۔ وہ کیا ہے؟ گناہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، خواہ وہ تمہیں دکھے یا نہ دکھے، لیکن ضرور ایک اثر رکھتا ہے، جیسے مادی اشیاء اثر رکھتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ گناہ کا اثر ہم کو دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک پیریڈ، ایک زمانہ وہ بھی تھا جہاں گناہ کا اثر دکھتا تھا۔ اللہ نے اس جگہ سے ٹرن کر دیا اس جگہ میں جہاں نہیں دکھتا ہے، بس اتنا فرق ہے، اثر تو اب بھی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے یہاں پر۔ دیکھیے نا جی کہ کوئی آگ میں اپنا ہاتھ رکھے گا، جلے گا نہیں جلے گا؟ جلے گا۔ ابھی جو اثر دکھا نا جلتا ہے، یہی اثر دراصل آپ کو رکاتا ہے کہ آگ پہ ہاتھ نہ رکھو۔ کیوں؟ اثر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کئیوں کو کہ آگ جلاتی ہے، جلنے سے درد ہوتا ہے، اثر دکھا تو رک گئے۔ چاقو کاٹتی ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے، تو اسی واسطے اس کا کاٹنا، اس کا خون بہنا، اس کا زخم، اس کا درد تمہیں پتہ ہوتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں کاٹتے۔ ہاں، تو یہ چیز جو اثرات رکھتے ہیں اور جن کو نظر بھی آتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ بالمشافہہ جب وہ دیکھ لیتا ہے تو خود کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رک جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو عقل کے اعتبار سے اچھا ہو، پاگل نہیں ہو، تو اپنا ہاتھ کیا ہے آگ میں نہیں دے گا، اثر معلوم ہے اس کو، جلے گا۔ اب اس کے لیے کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے کہ دیکھو بھائی آگ میں ہاتھ مت رکھو ورنہ جل جائے گا، اللہ کے لیے بچ جاؤ، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب بولیں گے مولانا ہم سب کو معلوم ہے ہم نہیں رکھتے، رکھو بول کے زبردستی کرے گا تو نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اثر معلوم ہے آپ کو، دیکھیں دکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہے، بس رب نے اس دنیا کے اندر ایسا ایٹماسفیئر کر دیا کہ اس کا اثر دکھتا نہیں ہے لیکن اثر برابر۔ لیکن وہ دکھتا کب تھا؟ وہ دکھتا تھا جنت کے اس ماحول میں جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نکلوا دیا۔ ہاں، وہاں سے انہیں بھیج دیا جب گناہ کا اثر دکھنے لگا۔ اب دیکھیے، پھر میں کہتا ہوں، دیکھیے اب ذرا غور سے سنو۔ اللہ نے کہا فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، اب گئے، اور ساتھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ذاق الشجرہ، نہ کھاؤ تو کھا لیا پھل، یا وہ درخت کا کوئی چیز یا پتا تھا، کیا تھا پتہ ہے، کھائے تو تھے بہرے کیف، چک لیا تو تھا۔ اب یہ گناہ ایک ہوا تھا نا، رب کی معصیت ہوئی تھی، کیونکہ وہ دنیا نہیں تھی،
وہ کوئی اور مقام جنت تھی، اس واسطے فوری اس کا اثر ریاکشن جسم پہ ہوا. کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے. گناہ کا اثر سامنے دکھا، کپڑے اتر گئے، تو اپنے سطر کو اس درخت کے پتوں سے ڈھاکا اور اللہ نے پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا. معلوم ہوا کہ ایک کنڈیشن وہ تھا جہاں گناہ کا اثر دکھتا تھا. رب نہیں چاہتا تھا کہ گناہ کے اثرات ویسے ہی دکھنا شروع ہو جائیں جیسے یہاں دکھے، کیونکہ اس سے اصل میں امتحان نہیں ہوگا. تو رب نے اس مقام کو بھیج دیا جہاں پر اثر دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ اصل مقصود امتحان ہے. بعینی وہی کنڈیشن یہاں بھی دنیا میں ہوتی تو پھر کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب اللہ والے نیک اللہ اللہ کرتے ہوئے رہتے، سب بڑے نمازی پرہیزگار رہتے، سب عبادت گزار رہتے. رب العالمین کو زبردستی عبادت پسند نہیں تھی، آپشنل پسند تھا کہ یہ بندے کو اختیار دینے کے باوجود بھی میری نافرمانی نہیں کرتا ہے تو وہ میرا بندہ ہے. بندے کی اختیار کے ساتھ اس کی مرضی کی عبادت اللہ کو پسند تھی تو اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا جہاں اثر نہیں دکھاتا گناہ. تبھی بھی لانگ ٹائم گناہ اثر دکھاتا ہے، لیکن شارٹ ٹائم گناہ اثر نہیں دکھاتا. عموماً ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ فجر کو نہیں اٹھے، اوپر سے ایک پڑا چھانٹا، ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اٹھ چل، تو کوئی نماز چھوڑتا کیا؟ ہاں، کوئی سود یا کوئی ظلم کا پیسہ کھاتا، کھاتے ہی خی شروع ہو جاتا، اسے کھانا عزم ہی نہیں ہوتا، اثر دکھانا شروع ہو جاتا. کوئی کیا ہے برائی کرتا کیا؟ نہیں. تو اصل مقصود امتحان تھا، اور امتحان میں آپ کو آزادی ہونا ضروری ہے. مثلاً آپ کیا ایگزامینیشن ہال میں داخل ہو گئے، اب آپ وہاں پر آنسر دیں یا آ کر صفر لکھیں یا آ کر کوئی جواب دیں یا نہ جواب دیں، ایگزامینر جب بیٹھے گا تو وہ پورا دیکھتے ہوئے بھی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا یہاں تک کہ آپ ایگزامینیشن ہال کے خلاف کارروائی نہ کریں. اور پورا وقت آپ خاموش بیٹھ کے پیپر دے کے آ جائیں تو ایگزامینر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ تم نے لکھا کیوں نہیں، رزلٹ تو باہر آئے گا. یہی حالت اس دنیا کی ہے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہاں پر آپ کو اگر روک ٹوک لگا دی جائے زبردستی تو پھر تو ایگزام کا جو مراد ہے وہ پورا ہی نہیں ہوگا. تو رب العالمین اصل میں اختیار دینا چاہتا تھا اور امتحان لینا چاہتا تھا. اس واسطے گناہوں کے اثر کو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کرے. دکھتے نہیں ہیں لیکن اثر اس کا ہوتا ہے. اس احساس تک بندہ پہنچ جائے تو رک جائے گا خود بخود، لیکن نہیں رک کے کرتا ہے تو اللہ فوری اس کو عذاب نہیں دیتا، وقت مقررہ مدت پر دیتا ہے. یہ تو مکمل نہیں دے کر آخرت میں دیتا ہے، لیکن اثر ہے ضرور. ہاں، اسی لیے حدیث کے وہ الفاظ یاد رکھ لیجئے جس کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں یہ آیت بھی پڑھی کہ کلا بل ران علی قلوبہم. ہاں، ہرگز نہیں، یہ ان کے دلوں میں ران پڑ گیا ہے. کیا ہے ران؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنگ، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اور دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کو زنگ گناہوں سے لگتا ہے، گناہ کرتے. اور اس کی تشریح میں فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اسے ایک سیاہ دھبا بیٹھتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کر کے آگے بڑھتا ہے تو دوسرا سیاہ دھبا بیٹھتا ہے، تیسرا بیٹھتا ہے، چوتھا بیٹھتا ہے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، پورا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے. اسی کو رب العالمین فرماتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے کرتوتوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل سیاہ کر دیے. تو گناہ میں اثر بھی ہوتا ہے، دل پہ دھبا بھی بیٹھتا ہے، لیکن آپ جا کر سی ٹی اسکین اٹھائیں یا اینجیو کرائیں تو آپ کو دل سیاہ نظر نہیں آئے گا. جیسے گوشت کا ہے ویسے ہی نظر آئے گا، دکھتا نہیں ہے. یہاں اثر اللہ نے نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے غیب کی خبروں میں بتایا ہے کہ یہ اثر ہوتا ہے. لیکن وہ مقام وہاں اثر دکھنے والا تھا، اور مقصود رب کو یہ نہیں تھا کہ اللہ زبردستی نیک بنا دے. تو اللہ نے اس گناہ کے اثر کو جیسے ہی دکھنا شروع ہوا، رب نے کیا کیا کہ جنت سے دنیا میں بھیج دیا. ایک نمبر 2،
اس پھل کو کھانے کے بعد سزا بھی ہوئی. ہاں اب یہ سزا کیا ہوئی؟ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آنا بھی کیا ہے، وہی ایک چیز تھی جو اس پھل کو کھانے کی وجہ بن گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا. لیکن بعض مفسرین ایک اور پتے کی بات بھی لکھتے ہیں، کہتے تھے کہ جتنا کچھ کھاتے تھے جنت میں سب کچھ وہاں ہضم، کیونکہ جنت میں کیا نہیں ہے جی، پیشاب پخانہ نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، تبھی بھی نہیں تھا، بعد میں جو لوگ جائیں گے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. اللہ جس جنت کو دینے کا وعدہ کیا ہے نا، وہ جنت میں آپ کو کیا نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے. ہاں اور مولوی صاحب کھاتے پیتے ہمیں جنت میں، لیکن ٹوائلٹ کو کہاں باہر جانا پڑے گا کہ نہیں، یہاں کا اندر ہی بن کو دیں گا کہ اللہ نعوذ باللہ، نہیں، نہ باہر نہ اندر، ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی. جو کھاؤ گے جو پیو گے صرف اور صرف مشک کی ایک ڈکار، ماشاء اللہ سب ہضم، پھر کھاؤ. ہاں یہاں ڈکار دیا تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا روزہ، اس کا وضو ٹوٹ گا کہ نہیں نے آ کر صحیح میں ڈکار دیا کہ کبھی تبھی فل کھا لے وہ کھڑ جاتا بعض ہوا کو نماز میں، یا اللہ کائی کو کھڑا کی نہ ہو، پاس والے کی نماز بھی خراب، خود کی نماز بھی خراب. ہاں بعض لوگوں کو عادت جاتی نہیں، پیٹ میں نڑلی تک کھاتا، کھا کچھ جیسے ہی انہوں اللہ اکبر بولتے دیکھو اس کے ڈکاراں شروع ہوتے اللہ اکبر کے بعد 1 2 3 4 لا حول ولا قوة. اتنا پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے نا جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہضم کے لیے رکھا بھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ڈکار بھی جو ہے نا مشک کی خوشبو آئے گی، مشک کی. مشک وہ عطر ہے جو بناتے نہیں ہیں، جو رب دیتا ہے گفٹ کے طور پر. یہ ہرنوں کے پیٹ میں ہوتا ہے جہاں سے نکالا جاتا ہے، خاص اعلیٰ ترین ہرنوں کے اندر ہوتا ہے یہ مادہ، جس میں وہ خوشبو ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ دیر تک بھی رہتی ہے، اور یہ قطرہ کافی ہوتا ہے بڑے بڑے حال کو خوشبو سے معطر کرنے کی، اسے کہتے ہیں مشک. تو یاد رکھیے وہاں پر یہ چیز ہوگی، بقیہ کچھ نہیں ہوگا، رینٹ، غلاظت، میل، پیشاب پاخانہ کچھ نہیں، ان سب سے پاک. تو وہ جنت جہاں یہ آدم تھے وہ صفت والی جنت میں تھے، اب یہ کھائے نا، اس کی صفت کیا تھی؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی صفت کیا تھی، یہ کھائے تو ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا، اب ٹوائلٹ تو جنت میں نہیں، دنیا میں بھیج دیا رب. نتیجہ کھائے نا، کھائے تو جانا پڑتا نا. اب وہ اسی قسم کا کوئی پھل تھا جسے کھانے کے بعد جانا پڑتا تھا، تو رب نے یہاں بھیج دیا. لیکن نتیجہ اثر کا سامنے دکھنے لگا، فوری طور پر اثر ہونا یہ اس جگہ کی خاصیت تھی. تو رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ فوری طور پر عذاب دے دے، اس واسطے یہاں بھیج دیا. تو یہ ہے بھائی اصل اصول جس کی ٹاپک مجھے دی گئی مختصر سمجھنے کے لیے. میری ٹاپک کا جواب اگر ایک لائن میں ہو تو ایک لائن کا جواب یہی ہے جو میں نے ابھی 10 منٹ میں آپ کو سمجھا دیا. اللہ نے ظالم کو، گنہگار کو عذاب فوری کیوں نہیں دیتا؟ ظالم پھلتا پھولتا کیوں ہے؟ گنہگار گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی بھی عذاب الہی آتا کیوں نہیں ہے؟ جو عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ رب زبردستی کسی کو عبادت گزار بنانا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کی سزا دینے کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اسی مدت پہ وہ دے گا. فوری پکڑ لینا اللہ کے قانون کے خلاف ہے اس دنیا میں، اسی واسطے فرماتا ہے اگر میں یہ قانون کو چینج کر کے فوری پکڑ لیتا تو فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر دنیا میں سانس لینے والا کوئی جانور پرندہ بھی نہیں رہتا جس کو میں کہے اگر میں پکڑ لوں فوری سزا پر تو پھر دنیا میں انسان بستے ہی نہیں. لیکن مجھے دنیا بسانی تھی، تو اس واسطے میں نے کیا کیا، عذاب الہی کو، اپنے عذاب کو مؤخر کیا
اور ظالم کو مہلت دی۔ اس مہلت کے پیش نظر اصل میں دو وجوہات تھے، ایک یہ کہ اگر اس کے اندر کچھ بھی اچھائی ہو تو پلٹ کے آ جائے، توبہ کر لے، اگر یہ نہیں ہے تو اندھوں کی طرح بھٹکتا چلا جائے اور ظالم بن جائے اور اپنے اوپر گناہ اور جہنم کو سب کر لے۔ اسی واسطے رب العالمین نے ظالموں کو چھوٹ دی ہے۔ ہاں، یہ دراصل اصطلاح شریعت میں یا شریعت کی زبان میں استدراج کہلاتا ہے۔ ہاں، استدراج کہتے ہیں جس کو، گناہ کرو کچھ نہیں ہوگا، اور کرو اور زیادہ کیا ہے، تمہارے لیے دنیا کھل جائے گی، یا تمہیں ایسا لگے گا کہ گناہ میں لذت ہے۔ ظلم سے مال جماؤ، پہلا ظلم کرتے وقت تو کم از کم کھٹکے گا، دوسرا کرتے وقت اور کم کھٹکے گا، تیسرا کرتے وقت اس سے بھی کم، چوتھا کرتے وقت کھٹکے گا ہی نہیں، پانچواں چھٹا کرتے وقت الٹا کیا ہوگا، آپ ظلم نہ کریں گے تو پریشانی ہوگی، ظلم کر کے کھائیں گے تو اور زیادہ پھلیں گے پھولیں گے۔ یہ سسٹم رب نے رکھا ہے صرف اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو نتیجہ نہیں بنایا، نتیجہ جنت کو بنایا، آخرت کو بنایا۔ اس دنیا میں اچھا ملنا، اس دنیا میں خوش خرم رہنا، اس دنیا میں دولت ملنا، یہ بھی اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اس دنیا میں دولت نہ ملنا، اس دنیا میں فقیری تنگی کا آنا، یہ بھی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دونوں آزمائش ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش میں کسی کو رب دے کے آزماتا ہے، آزمائش میں کسی کو اللہ نہیں دے کے آزماتا ہے۔ آزمائش دونوں طرف ہے، کیونکہ یہ پورا امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی دیا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے، نہیں دیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، ظالم ہے اس کو بھی حساب دینا ہے، مظلوم ہے اس کو بھی حساب دینا ہے۔ ہر بندے کو اپنی کرنی جو بھی ہے وہ جا کر پھر بھرنی ہونی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دراصل امتحان کا نتیجہ نہیں ہے، یہاں امتحان ہے صرف، نتیجہ وہاں ہوگا تو وہاں برابر برابر اللہ تبارک و تعالی عذاب یا ثواب دے دے گا۔ یہ ہے مختصر ترین تشریح میرے عنوان کی، لیکن اس میں سمجھنے اور نصیحت کے بہت پہلو ہیں میرے بھائی۔ ان تمام ظالموں کے لیے بہت بڑا ایک متنبہ کر دینے والا مظلوم، اور ان تمام گنہگاروں کے لیے ایک بہت بڑا متنبہ کر دینے والا مضمون ہے کہ دیکھو یہ جو گناہ پر تمہیں مہلت ملتی ہے، یہ دراصل تمہارے عذاب کو شدید بنانے کے لیے ملتی ہے، اس واسطے ڈر جاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں، نوٹ کر کے پلے باندھ لیجیے، بہت ہی عمیق، بہت ہی گہری ہے۔ اس ایک بات کو اگر آپ اپنے دامن میں اچھی طرح باندھ لیں گے تو کبھی آپ دراصل دھوکہ نہیں کھائیں گے شیطان کے وسوسوں سے۔ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں دنیا خوشحال ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے شاید تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یاد رکھو، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تم نے گناہ کیا، ظلم کیا، فحاشی کی، میوزک، ناچ گانا، لیکن دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ بزنس بڑھ رہا ہے، عزت مل رہی ہے، لوگوں میں توقیر مل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے لحاظ سے بہت سی چیزیں اور دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ نے تم پر عذاب دینے کا مکمل ارادہ کر لیا، شاید اللہ کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گناہ پر، عذاب پر، پریشانی پر، اللہ کی نافرمانی پر کوئی پکڑ ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو، کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی پریشانی اور گناہ پر فوری اللہ تبارک و تعالی متنبہ کرتا ہے، اس واسطے کہ یہ آگے جا کر اپنے اوپر جہنم کے مستحق نہ بن جائے۔ یاد رکھو،
فرما برداری میں دنیا ملتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک دلیل ہے۔ اور نافرمانی میں فوری طور پر کوئی تنبیہ ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک دلیل ہے۔ لیکن نافرمانی میں دنیا اور خوشحالی ملتی ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس بنیاد پہ انسان کو رب وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا جہنم میں سب سے نچلا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ اور اس کے مستحق بن جاؤ، کسی حالت میں چھوٹ کے نہ جاؤ۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے دنیا کے اندر مناصب عطا کیے، آج نہیں، یہ اللہ کا پہلے سے دستور ہے۔ کیوں؟ اللہ کا سب سے ناراض ترین بندہ ہے ظالم۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم کر کے پھر توبہ کر کے میری رحمت میں آ جائے، نہ، یہ ظالم ہے تو ایسا ظلم کر کے آخری مرتے وقت بھی اسی حالت میں مرے کہ میں اس سے ناراض رہوں تاکہ یہ میرے پاس آئے تو میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں اس کو۔ ظلم کر کے خوشحالی میں، ظلم کر کے دنیا ملنے پہ اتراؤ مت۔ آج کا بھی ظالم ایک ہے جو اپنے آپ میں بڑا فرعونوں کا سا رعب داب رکھتا ہے۔ اشارے کہاں دے رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن یاد رکھو اس کے 1000 گنا زیادہ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے جسے تاریخ نے نشانہ بنا کے رکھ دیا، جس کو رب العالمین خود کہتا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ میخوں والا فرعون تھا جس کو ہم نے بہت دیا تھا۔ ہاں، اس کا مقابلہ یہ جھنڈے والے نہیں کر سکتے، یہ ووٹنگ سے الیکٹ ہونے والے کوئی حکمران نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے علل اطلاق بادشاہ تھے، مطلق العنان بادشاہ تھے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی، ان کے حکم کے لیے کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی ججمنٹ نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی وکیل بات کرنے والا نہیں تھا، اس کا جو حکم تھا وہی حکم تھا۔ خود کی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ کھال اتار کے سولی پہ چڑھا دو، تو حضرت آسیہ کو کھال اتار کے سولی پہ چڑھا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی تو پتہ ہے کتنی؟ بعض روایتیں ہیں کہ 400 سال فرعون نے حکومت کی۔ کتنے سال بھائی؟ 400 سال۔ ہاں، اس کے بعد کا زمانہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے وہ ایک بہت لمبی مدت تک حکومت کر چکا تھا۔ یہ 4 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، اترا رہا ہے۔ 400 سالہ بھی اللہ نے ظالموں کو مہلتیں دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم سے اللہ راضی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی بہت شدید ہے تاکہ وہ مرتے وقت توبہ نہ کر سکے، آخری حالت بھی اسی پر رہے جس سے اٹھا کے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہے، یاد رکھو مسلمانوں۔ ظلم کے اعتبار سے یہ نہ سمجھو کہ یہ تو کیا ہے صرف کافروں کے لیے، ہم جو اوپر نیچے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے۔ گناہ پہ اتراؤ اور گناہ پہ بھول نہ جاؤ، گناہ ہوتے ہی عذاب نہ ملنے پر بھول نہ جاؤ کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھو کچھ ہوا تو شاید اللہ آپ کو بچانے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا یاد رکھو پھر تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں استجرات کے عمل میں پہنچا رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر اللہ ان کو مہلتیں دیتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ دراصل ان کو بھی معلوم نہیں، یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں اور عذاب الہی کو دراصل اپنے اوپر مسلط کر کے رہیں۔ ہاں، سب سے پہلی چیز میں ابتدا کر رہا ہوں ہمارے نوجوان نسلوں کے گناہوں سے۔ انسان نوجوانی کی منزل پہ چوکٹ پہ قدم رکھتا ہے تو اسی سے اس کو تمیز پیدا ہوتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور اسی وقت امنگوں اور آرزوؤں کا زمانہ ہوتا ہے۔ فحش کی طرف انسان کے دماغ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، اسے عورت کے ساتھ اچھائی محسوس ہوتی ہے، زنا محبوب ہوتا ہے، عریانی محبوب ہوتی ہے، ننگا پن ڈانس محبوب ہوتا ہے، ناچ گانا محبوب ہوتا ہے،
پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، سوسائٹی کو معلوم نہیں ہوتا تو مجھے کون پکڑے گا۔ ایک گناہ کر کے جب اس پر کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں دیکھتا، اس کے گناہ کی اطلاع کسی اور کو نہیں ملتی، تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے اللہ ہی کیا ہے چھپا رہا ہے، تو ہم ہی کیا کرنا ہے، اور آگے بڑھ کے جاؤ۔ تو دراصل یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتے ہے بربادی کے آخری دہانے تک پہنچنے کے لیے کہ اب اس کا گناہ کا انداز پختہ ہو جاتا ہے۔ جو دل کی دھڑکن جو اندر بولتی ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ چیز اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ دل مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیماریاں اور برائیاں اس کا گھر کر لیتی ہیں اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آج کتنے بچے ہیں جو برائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جس درجہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، انسان گناہ سمجھ کے بھی روک نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ ڈر نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے جو گناہ کے انجام دینے کے بعد رب کے پاس اس کے لیے ہے، جس کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے فون کیا تھا ابھی قریب میں خود حیران رہ گیا، نوجوان بندہ، میں اس کو کیا جواب دوں مجھے خود تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آیا۔ کہا کہ مول صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کہ پوچھو جی، کیا مسئلہ ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے وہ لفظ بولنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیا کروں؟ جیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں بچے، ویسے وہ کہتا ہے کہ میں گندی فلمیں دیکھنے کا ایڈکٹ ہو چکا ہوں، پتہ نہیں میں کیسے چھوڑوں، آپ مجھے حل بتائیں۔ مجھے معلوم ہے لیکن میں رک نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے برا، میں رک نہیں سکتا، میری راتیں اسی کے اندر گزرتی ہیں، میرا دن اسی کے اندر گزرتا ہے، میں ہزار کوشش کرتا ہوں لیکن نیٹ فری ہے، تنہائی میں ہوں، کوئی نہیں دیکھنے والا، تو میں سیدھے کیا ہے غلط ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے اس سے رکنے کے لیے کوئی حل بتاؤ۔ میں خود کچھ دیر کے لیے حیران، اتنا بے باکانہ سوال بھی کوئی فون پہ کرے گا؟ لیکن آج ہمارے نوجوان ہو چکے ہیں، لواطت ان کے اندر آ چکی ہے، مزنی ان کے اندر آ چکی ہے، ہینڈ جاب جسے کہتے ہیں عام ہے، حرام ہے، نمازی روزے دار بھی کرتا ہے، گناہ کا ڈر ہی نہیں ہے، مجبور ایڈکٹ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹ ہیں، کیا کریں جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بے باکی، اللہ سے اتنی بے خوفی۔ انتم امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے رب العالمین تمہیں پکڑ لے، کیسے پکڑ لے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، تیز و تند آندھی بھیج دے اور تمہیں کیا ہے سب کا سب نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تمہیں زمین کے اندر دھسا دے اور زمین تمہیں لے کے کیا ہے کہیں کا کہیں نکل جائے، کیا ہوگی حالت؟ گناہ کرتے وقت وہ ڈر کیوں نہیں آتا؟ شراب پینے والا کہتا ہے ہاں جی مجھے معلوم ہے لیکن میں رک نہیں سکتا، زنا کرنے والا کہتا ہے ہاں جی معلوم ہے میں رک نہیں سکتا، عادی ہے۔ یاد رکھو یہ عادی ہونے کی نشانی اس بات کی ہے کہ رب کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہیں توبہ کی حالت نصیب نہیں ہوگی اور جہنم تمہاری مقدر ہوگی۔ یا رب، اس واسطے ان لوگوں میں شامل ہونے کے بجائے فوری توبے کی طرف بھاگو، رو گڑ گڑاؤ، رب ہی سے پوچھو کہ اے اللہ ان گناہوں سے میرا جی رکتا نہیں ہے، مجھے ایسا نفس دے جس کے اندر تیرا تقوی پیدا ہو جائے کہ میں رک جاؤں، خود میرے اپنے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان گناہوں سے رک جاؤں۔ فحاشی اور ریانی کی ہر بدکاری ہمارے اندر آ چکی ہے۔ بات دراصل ایسے لوگ بھی ہیں جو حلال میں بھی حرام ڈھونڈتے ہیں، اشارے سے دیکھ لیجئے کہاں کہاں اشارے دے رہا ہوں۔ حلال بیوی ہے لیکن اس کے بعض معاملات حرام ہیں، لیکن بندہ بیوی سے بھی جائز خواہش نہیں کرتا، ناجائز خواہش کرتا ہے۔ آج یہ بیماری بھی بہت آگے جا رہی ہے، بہت آگے جا رہی ہے، نوجوان نسل پریشان ہے کہ کیسے روکے۔
ان بدبختوں کی پڑھائی ہوئی پٹی، ان بدبختوں کی دکھائی ہوئی کیا ہے فلمیں اس گندگی تک لے جا کے چھوڑ چکی ہیں کہ ازدواجی زندگی بھی ہماری حلالی نہیں ہے بلکہ حرامی۔ نوجوان جوڑے کتنے ہیں جو بیوی سے بھی جائز خواہش نہیں ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں، اور اس گناہ پر کبھی ان کا دل کھٹکتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے اس گنہگار کو اپنے گناہ کے انجام تک پہنچانے کے لیے مہلت دے دی، چھوٹ دے دیا کہ یہ توبہ کر کے واپس نہ آئے، آخر تک وہیں پر پڑا رہے، یہاں تک کہ اس عذاب کا وہ مزہ چکھ لے۔ یہ بہت بڑی عذاب، بہت بڑا سزا کا کیا ہے انداز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا جی، کتنے صحابہ ہیں جی، کتنے صحابہ ہیں جو شروع اسلام میں بڑے زبردست مخالفت میں تھے۔ آپ کو بھی کتنے عام مسلمان کو بھی کئی نام اس کے پاس ہوں گے جو شروع اسلام میں سخت مخالف تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، رحم کیا، بڑے بڑے صحابی بن گئے۔ کتنے ہیں؟ ہے نہیں ہیں؟ شدید ترین مخالفت تھی، حتیٰ کہ اس سلسلے میں اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹ ڈالا، حضرت فاطمہ اور حضرت سعید ابن زید کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایمان اور اسلام کس چوٹی پہ پہنچا؟ اسلام کے نمبر 2 کوئی مسلمان ہے تو وہ کون ہے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت ابو بکر کے بعد کا درجہ ہے۔ اچھا یہ تو کیا ہے، خلفائے راشدین میں آتے ہیں نا جی۔ آگے چل کے دیکھیے مدنی زندگی میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 17 سال بھی مخالفتیں کی، لیکن اللہ نے دولت ایمان سے نواز دیا۔ کتنے خوش قسمت ترین افراد ہیں۔ میں آپ کو وہ واقعہ بتلاؤں، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، اور حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ابو سفیان جو ان کی بیوی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ہند، اسے ہندہ بھی کہتے ہیں، وہ آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے خاص غلام اس کو دراصل نیزہ دے رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ کو قتل کر دو، اور اس کا انعام تمہارے لیے کیا ہے؟ آزادی ہے۔ وحشی، اور وہ بندہ جو ہے تاک کے نشانہ لگاتا ہے، اور وہ نشانہ ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ پیچھے سے وار ہوتا ہے، اور یہاں سے خنجر پیٹھ سے داخل ہو کر پیٹ سے نکل جاتا ہے، اور حضرت حمزہ شہید ہو کے گر پڑتے۔ شہادت کے بعد وہی وحشی اطلاع دیتا ہے کہ جو آزادی کی قیمت میری رکھی آپ نے کہ حمزہ کو قتل کر دینا، وہ کام میرا ہو گیا، میرا فیصلہ، میرا معاملہ ختم، میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔ تو وہ غلامی سے نکل کے آزادی کی منزل پہ وہ قدم بڑھاتا ہے۔ ادھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ہندہ وہ لاش ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ حالت کرتی ہے کہ سنتے بھی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کی ہمت نہیں، ایک بچے سے مرد کی بھی ہمت نہیں ہوگی، لیکن جاہلیت میں اور عصبیت میں اور غصے میں عرب اس حد تک بھی جا سکتے تھے۔ وہ حالت، وہ قبیلے کے معاملات ہی کچھ ایسے ہی سخت ہوتے تھے کہ یہ لوگ عصبیت میں یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کے انتڑیوں کو نکال دیا گیا، اور ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، ایک کان ادھر کا، ناک الگ، ہاتھ الگ، انگلیاں الگ، پھر اس کے بعد اندر کے پھیپڑا پھیپسان پورا الگ، پھر ان سب کو ایک تاگے میں پرویا گیا، اور اس کو کھنٹا بنا کے، اس کو مالا بنا کے کیا ہے ڈال لیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہاں تک کہ اس نے وہ کلیجے کو چبا کے نگلنا تک چاہا، اس حالت کے ارتکاب گناہ کے باوجود بھی۔ ایک طرف گناہ ہے، میں نے اس واسطے اس کی وضاحت کی کہ آپ کو نقشہ سامنے آ جائے، سنگین ترین گناہ ہے۔ اس حالت کے ارتکاب گناہ کے باوجود بھی رب جب راضی ہونا چاہا تو یہی ہندہ تھی، مکہ فتح ہوا تو ایسے اوڑھ کے اپنی ہی اوڑھنی سے اپنے چہروں کو چھپاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوئی، کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتی،
میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا۔ یورپ کہاں وہ کیفیت، کہاں یہ صحابیت؟ معمولی مسلمان بھی نہیں، صحابی تو وہ ہوتا ہے نا جی جو غیر صحابی کے اگر پوری زندگی انفاق میں، روزوں میں، سجدوں میں گزار دے، صحابی کے ایک وقت کے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ صحابی ہے۔ صحابی اور غیر صحابی کا ڈفرنٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی پہاڑ اتنا انفاق کرے اور صحابی میرا ایک مد انفاق کرے، کبھی بھی وہ مد والا ثواب غیر صحابی لے نہیں سکتا پہاڑ انفاق کر کے، کیونکہ وہ میرا صحابی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ ہاں، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار لے غیر صحابی، اور صحابی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو اس حیثیت تک اتنا زیادہ زبردست مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر کے دیا، اور آگے چل کر ان کا اسلام بھی اتنا عمدہ تھا کہ فوری طور پر کہا کہ اللہ کے رسول بیعت کے لیے ہاتھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، زبانی بیعت لیتا ہوں، اور کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی، چوری نہ کرو گی، زنا نہ کرو گی۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ایک خاندانی عورت کبھی زنا کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ یورپ کیا معاشرہ تھا، دیکھیے جاہلیت کا ہی تھا، لیکن پھر بھی آج کا ماحول نہیں تھا اتنا گندا۔ ایک شریف زادی، ایک گھر کے اندر کے رہنے والی عورت زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اس زمانے میں۔ اسی واسطے حضرت ہند نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ لیا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی، چوری نہ کرو گی، زنا نہ کرو گی، تو حضرت ہند نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک شریف خاندان والی عورت کبھی زنا کا تصور بھی کر سکتی ہے کہ آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول اس کا وعدہ لیتے تھے بیعت میں۔ اور جب کہا کہ چوری نہ کریں گی تو کہا کہ اللہ کے رسول اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ایک خاندانی عورت کبھی چوری کا۔ آج الٹا ہے، سب سے زیادہ ماڈرن بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں ہی چور ہوتی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ حقیقت ہے بھائی، آج کی حقیقت ہے۔ سب سے بڑے بڑے مال، سپر مارکیٹ جہاں چوری کرتے ہیں نا، وہاں کوئی بھی غریب نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ وہاں چوریاں کرتی ہیں سب کے بڑے بڑے ماڈرن بڑے بڑے پیسے والے لوگ چوری کرتے ہیں، وہ بھی خاص خواتین کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارا انسانی حیثیت سے جو خاندان یا معاشرہ بن رہا ہے وہ بڑی گراوٹ والا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ گھراں بھی برباد ہے۔ اچھا قرض کے جب ان سے اللہ کے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چوری کا تصور تو نہیں ہے، لیکن میرا میاں جو ہے نا ابو سفیان ذرا ہاتھ کے تنگ ہے، کنجوس قسم کے، گھر کا پورا پیسہ نہیں دیتے خرچ کے لیے، تو میں کیا کرتی ہوں ان کو معلوم ہوئے بغیر ان کے نکال لیتی ہوں جیب سے پیسے۔ یہ چوری میں تو نہیں آتا نا، ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں، ہاں گھر کو نہیں دیتے، جمع کے رکھتے ہیں، بعد میں کوئی کیا ہے بٹوا مار کے لے جاتا ہے تو بعد میں روتے ہیں، اللہ گھر کو بھی خرچہ کرتا تو اچھا تھا نا بول کے، جمع ہو گئی کو رکھا ہوتا دے ڈالنا تھا پہلے۔ اور بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں شٹ لگایا انہیں رات میں ہے نا پیسہ بول کے، صبح جب ہوٹل میں کھایا گا تو باستا برتنا دھو بولتا انہیں، ٹھیک ہے تو انہیں صبح ہی نکال لی پورا پیسہ، جو بولی بھی نہیں، بولے تو الگ چیخیں گا، بیکار کی بمڑی ماریں گا، معلوم نہیں بولتی۔ اب ایسے اٹھاتے وقت اگر واقعتاً کنجوس ہے انہیں نہیں دیتا ہے تو بیوی کو آ کے چیخ بھی نہیں سکتا، یا عورتوں کے لیے دے رہا ہوں نسخہ، ہاں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جائز ہے، اٹھا لو اتنا جتنا تمہاری ضرورت ہے، وہ چوری میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن سوال حضرت ہندا نے اسی واسطے کیا کہ یہ اس حد تک پاسداری کرنا چاہتی تھی کہ چوری میں یہ آتا ہے نہیں آتا ہے، اس واسطے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول سے
وعدہ کر رہی تھی، بیعت کر رہی تھی، پھر اس کے بعد اگر کچھ پیسہ ابو سفیان کے جیب سے اٹھا لیں گے تو کیا ہے وہ چوری تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تمام خواتین قربان جائیے، اسلام لاتے ہی ان کی رحمت دیکھو پورے مسلمان عورتوں کے لیے کہ قربان جائیے، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو کنجوس مارواڑی قسم کا ہوتا ہے، مارواڑی کا تو یہاں کا مارواڑی نہیں، مسلمان بھی مارواڑی رہتا جس کا، ہمارے ہاں مارواڑی بولے تو صرف کنجوس مکھی چوس کو بولتے ہیں۔ ہاں میں ایک مرتبہ ایسا ہی بولا، ایک بندہ میرے ساتھ تھا، کیا ہے کہ کنجوس مکھی چوس ہے۔ بولا کہ کنجوس تو سمجھ میں آتا مولوی صاحب، یہ مکھی چوس کیا ہے؟ میں بولا کہ مکھی چوس اسے کہتے ہیں جی کہ کبھی مکھی بھی کسی چیز میں گر جاتی ہے نا، اس کو بھی وہ چوس کے ہی چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کا میٹھا بھی وہ جانے نہیں دیتا، اتنا کنجوس ہے انہیں، اسے بولتے ہیں مکھی چوس۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، اب اس کے گھر والی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ پیسہ تو رکھتا ہے جیب میں، دیتا نہیں ہے، تو اس کے معلوم ہوئے بغیر اس کا پیسہ اس کے پرس میں سے نکال لو اور گھر کے خرچے میں لاؤ۔ پوچھے تو بولو اتنی اجازت تو اللہ کے رسول ہم نے دی، اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ۔ اچھا میں یہ بتا کیوں رہا ہوں، بہت اہم ترین چیز ہے، آپ نے نہیں سوچا ہوگا، بندے کا مضمون کوئی اور ہے، یہ قصہ کیا ہے کوئی اور بیان کر رہا ہے، نہیں، میں بتا بہت اہم ترین چیز کے لیے یہ قصہ پورا بیان۔ تو یہ چیز کہ اس طرح کے ارتکاب گناہ کا جو سنگین ترین مرحلہ حضرت ہند نے پار کیا، لیکن پھر بھی فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو بھی قبول کر لیا، وہ صحابیہ میں شامل ہو گئی، اور شوہر کو بھی زندہ رکھا، وہ بھی صحابیہ میں شامل ہو گئی۔ یہ صحابہ اور وہ صحابیات میں کل خاندان جنتی بن گیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے غزوہ احزاب جب ہو رہا تھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھنڈ کا ماحول تھا، اور احزاب وہ جنگ ہے جس میں پوری قریش کی ٹیم اور اطراف و اکناف کے قبیلے سب جم کے آئے، اتنی بڑی تعداد کبھی جمع ہی نہیں ہوئی مشرکین کی، اس سے پہلے 10,000 کا لشکر تھا۔ دیکھیے بدر میں 313، ادھر کتنے؟ کیا مولوی صاحب ہم نے یہ سب پوچھ لے کو، لیٹسٹ پکچر پوچھو ہمیں بولتے ہیں لیٹسٹ کون، اس کو اب کیا کہ 2020 چلنے کو ہے کہتے میچ، وہ پوچھو بولتے ہیں کون کتنے وکٹ اٹھایا، کون کتنے وکٹ سے ہارا۔ واٹس ایپ میں اب کون سا کیا ہے وائرل ہوتا ہے کہتے ہیں، اچانک وائرل ہوتا ہے کہتے بھی یہ وائرس نہیں ہوا کو دوسرے وائرس ہم نہ آتے واٹس ایپ کے تھرو، یہ کیا سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے، کیا یہ دیکھو جی یہ ہنسی یہ مذاق دیکھو کیسا وائرل ہوتا ہے۔ اچھا وہی مجھے بھی ذرا بھیج ڈالو، انہیں نیک کام کرتا صحیح نے، پھر انہیں بھی وائرل کرتا 10 منٹ بیٹھ کو سب کو، نیک کام نہ بہت بڑا۔ تو یہ وائرل عجیب ہمارے شوق، فیس بک میں وائرل ہوا، فیس بک میں کتنے لائکس مجھے، میں کب ڈالا فوٹو کتنے آئے دیکھو، گرل فرینڈ میرے کتنے ہیں، بوائے فرینڈ کتنے ہیں، یہ اصل مسائل ہمارے۔ ہم کو کیا سیرت معلوم، ہم کو کیا بدر کیا معلوم، ہم کو حنین کیا معلوم، کون پہلے ہوا کون آخری ہوا، ہم کو کیا معلوم؟ ہم پڑھے تو نا، بدر میں 313 ادھر 1000، احد میں 700 ادھر 3000، اتنا ہی مقابلے، لیکن خندق میں کتنے 10,000 کا لشکر، مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ پورے صحابہ کو مدینے کے ملا لیا جائے تو 3,000 بھی نہیں، 3,000 کیا مقابلہ 10,000 سے کرے گا؟ اسی واسطے اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ کیا کیا جائے تو آخر کار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے اس فیصلے پر فیصلہ فرما دیا کہ بھائی ہم جنگ نہیں بلکہ خندق کھود لیں گے، فاصلہ رکھ لیں گے، وہ لوگ جب ہمارے پاس سے تیروں کی بوچھاڑ کریں گے یا آ کر مقابلہ کرنے آئیں گے تو درمیان میں اتنا بڑا گڑھا ہوگا کہ یہ لوگ پار کر کے ہمیں کیا ہے حملہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی، اس واسطے ہی اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے۔ پھر اللہ نے اوپر سے ہی انتظام کیا، جنگ تو ہوئی نہیں بہت لمبی، چھوٹی سی جھڑپیں تھیں، جنگ ختم کیسے ہوئی؟ جنگ ختم ایسے ہوئی کہ اللہ نے زبردست طوفانی بارش اور ہوا بھیج دی، ہوا تو ایسے بھیجی کہ ان کے خیمے تک اکھاڑ دیا، حواس باختہ ہو کر وہ ایسے ہی چھٹ کے بھاگے، لیکن چھٹ کے کون بھاگے، کتنے بھاگے، کیا ارادے ہیں، واپس یہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ درمیان میں خندق جو تھی وہاں جا کے کون نیوس لائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم جمع تھے اور سخت ترین سردی پڑ رہی تھی،
ہر کوئی کیا ہے اپنے کمبل کے اندر لپٹ رہا تھا، اور حالت میرے یہ تھی کہ میرے پاس ایک کپڑا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکوں، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول نے ایک کپڑا مجھے دیا اور کہا کہ حذیفہ اس کپڑے کو اٹھا کے اچھی طرح اوڑھ لو، ابھی بھی مجھے اندر سے ٹھنڈ کھائے جا رہی تھی۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کون ہے جو دشمن کے خیمے میں یا دشمن کے کیمپ میں جائے اور دیکھے کہ وہاں ان کی حالت کیا ہے، پھر مجھے لے آ کے نیوز بتائیں۔ لیکن صحابہ کو سخت ترین مرحلہ تھا، ایسی ٹھنڈ تھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے جائے۔ اللہ کے رسول نے پہلے اعلان کیا، کوئی ہے جو دشمن کے کیمپ میں جائے اور مجھے لا کے نیوز بتائے کہ ان کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ اعلان کیا، تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے اٹھنے کی کچھ ضرورت تھی، میں بھی نہیں اٹھ رہا تھا، مجھے کچھ ضرورت تھی، تو اس واسطے میں اٹھا۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے اٹھا دیکھا تو کہا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ میں نے سوچا کہ ارے اب تو انکار نہیں، اب تو حکم ہے۔ وجہ تو وہ نہیں تھی، میں اٹھنے کی وجہ وہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نکلا، پھر اللہ نے میری پروٹیکٹ ایسی کی کہ وہی چادر جو اندر سے مجھے ٹھنڈ ہو رہی تھی، میں وہ چادر لے کے باہر نکلا تو اللہ نے مجھے ایسا ماحول بنا دیا کہ گویا اطراف و اکناف میں میرے لیے ہاتھ کی گرمی ہے، مجھے تھوڑی سی ٹھنڈ بھی محسوس نہیں۔ اللہ نے پروٹیکٹ کر دیا مجھے، اور میں بڑے آرام سے ان کے خیمے تک پہنچا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے جہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب سرداران قریش۔ میں نے کیا کیا، اس سے بہتر موقع کیا ہوگا، میں بھی دشمنوں کا سا نعرہ لگاتے ہوئے بیٹھ گیا کہ بھائی دیکھو کوئی دشمن کی طرف سے کوئی جاسوس نہ آئے، دیکھ کے رکھو دیکھ کے رکھے۔ کہ یہ کہتے کہتے میں بھی اندر داخل ہو گیا، کیونکہ خود بولے تو کوئی بھی نہیں بولتا نا۔ یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکنیک ہمیں کیا دنیا کے واسطے استعمال کرتے، دین کے واسطے کرتے۔ تو اس طرح جا کے اندر بیٹھ گئے تو میں سن رہا تھا یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہ چند جو رہ گئے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم نکل کے جانا چاہیے۔ ان میں بعض جو تھے وہ جو بولتے نا دل دیوانے گردے ہوشیار بولتے بعض لوگوں کو، ہاں ناک مٹی میں ملی تو بھی کیا بولتا انہیں نہیں 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 میرا ہے کہتا، ایسے ذرے ذرے ہوشیار نوجوان کیا بول رہے تھے، نہیں نہیں ہمیں مقابلہ کریں گے مقابلہ، جبکہ سب بول رہے تھے بڑے بڑے جو جہاں دیدہ سردار تھے نہیں 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 اس سے زیادہ ہم کو نقصان نہیں ہوتا، ہم کو بھاگ جانا چاہیے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، یہاں تک کہ میں یوں پلٹا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی پیٹھ برابر میری طرف ہے، جبکہ اس وقت ابو سفیان غزوہ خندق میں پورے غزوے کے سردار بن کے آئے ہوئے ہیں مشرکین کی طرف سے، ابھی اسلام قبول نہیں کی، اور 18 سال سے مسلسل دشمنی چل رہی ہے ابو سفیان سے اسلام کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پلٹ کے دیکھا ابو سفیان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میری طرف منہ کر کے نہیں پیٹ کر کے، بہترین موقع تھا کہ میں وہ نیچے سے پیچھے سے کیا ہے ترکش سے تیر نکالوں اور ایک ہی تیر میں کام تمام کر دوں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول مجھے چلتے وقت فرمایا کہ دیکھو صرف نیوز لانا، کوئی دوسرا کام نہ کر۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا جاؤ جا کے خبر لے کے آنا کیا حالت ہے، لیکن یاد رکھو دوسرا کوئی کام نہ کر بیٹھنا۔ اب سامنے دشمن کا سرغنا، ہاتھوں میں تیر، فاصلہ بالکل کم، ایک ہی تیر میں اڑا دے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی تیر کی طرف ہاتھ گیا اللہ کے رسول کا قول یاد آیا کہ ارے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی کارروائی نہیں کرنا، صرف نیوز لے کے آ۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کی مخالفت کیسے کروں؟ میں اسی حالت میں پھر جیسے داخل ہوا ویسے ہی پھر کیا ہے وہاں سے نکلا، سیدھے مسجد پہنچا، مسجد پہنچ کے اندر داخل ہو کے نیوز سنایا، ختم ہوا، پھر وہی ٹن شروع ہو گئی جو ماحول میں تھی۔ اللہ نے ایسے اب بتانا کیا ہے، اگر ولو بالفرض حذیفہ اس وقت تیر کمان نکال کر تیر سے اگر قتل کر دیتے تو ابو سفیان نہ صحابی بنتے نہ ایمان نصیب۔ حالانکہ بہت بڑے کیا ہیں، بڑے بڑے جنگ
اللہ کے رسول کے خلاف ہو چکے تھے۔ یہی حالت ہندہ کی تھی، ان کی بیوی کی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر دونوں اسلام قبول کیے، اسلام ہی نہیں قبول کیے، اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبولیت کا درجہ دیتے ہوئے ابو سفیان کے گھر کو کعبۃ اللہ کے گھر کے برابر کر دیا۔ کہا کہ لوگوں دیکھو، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، اور جو کوئی کعبۃ اللہ میں پناہ لے لے ہم اس کو بھی قتل نہیں کریں گے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اس کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ یعنی کعبۃ اللہ اور ابو سفیان کا گھر دونوں عزت احترام میں اس وقت کے لحاظ سے برابر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان کو اتنی بڑی اہمیت دی۔ کون تھے جی؟ جنہوں نے بدر میں یوں کیا، احد میں یوں کیا، خندق میں یوں کیا، حضرت حمزہ کے کلیجے چبا گئے، لیکن اللہ کو منظور تھا یہ صحابیہ بننے والے ہیں، یہ صحابی بننے والے ہیں۔ تو اللہ نے انہی موقع، اب ذرا یاد رکھو، اگر اس گناہ پہ ڈھیل نہ ہوتی تو ابو سفیان اور ہندہ صحابی بنتے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کے کائنات میں کس طرح کار فرما ہے، سمجھ میں آیا؟ گناہوں پہ ڈھیل کبھی کبھی کس واسطے ملتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تمہارا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، تو یاد رکھو گناہ کی ڈھیل کو ہمیشہ توبے کے لیے استعمال کر لو۔ جو بندہ توبے کے لیے استعمال کر کے پلٹ کے آ گیا، وہ جو گناہ کے کرتے وقت جو پوزیشن میں تھا اس سے بھی اعلیٰ ترین پوزیشن اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دیتا ہے۔ یہی حال ظالموں کا بھی ہے۔ کیسے کیسے ظالموں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ وقت اصل میں کیا ہوتا تھا، ان کا آیا نہیں ہوتا تھا توبے کا، تب تک اللہ نے چھوڑ۔ لیکن جن کا مسئلہ فحاشی اور عریانی میں ہمیشہ رہ جانے کا ہوتا ہے، گناہ میں ہمیشہ اسی میں رہ جانے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دین ایمان دکھانے کے باوجود بھی سچا ایمان نہیں دیتا، اور آخر کار ان کی وفات اور موت جو ہوتی ہے نا، وہ عذاب الہی کو ضبط کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ بھی بتا دیتا ہوں اگر میرے پاس وقت ہے۔ کتنا وقت ہے بھائی میرے پاس؟ ذرا گرم پر تقریباً ہو تو گیا ہے 1 گھنٹہ، مضمون میرا 1 گھنٹہ کا تھا۔ کون ہے ذمہ دار یہاں کے؟ یہ مثال ہے کہ یاد رکھ لو۔ کون سی مثال؟ ابو سفیان اور حضرت ہند کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے سے بڑا گناہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جنگ، لیکن توبے کی جو ہدایت تھی، جو مہلت تھی، اس کو مہلت مانا، اور جب موقع ملا تو اسلام قبول کر لیا۔ اس اسلام کو اللہ کے رسول نے قبول کیا اور انہیں بہت بڑا درجہ صحابیت کا ملا۔ لیکن دوسری طرف اگر اللہ کسی ظالم و گنہگار کو سب کچھ عطا کر کے بھی سچا ایمان دینا نہ چاہے تو اسی ظلم پہ اس کا اختتام کر دیتا ہے، اور آخر کار اس کا نام لیوا دین یا نام یا مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم کے اتاہ گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی سنو۔ مدینے کے اندر جو قبائل تھے نا جی، اصل باشندوں کے، وہ 2 تھے۔ ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ 2 ہی قبیلے تھے اصل مدینے کے باشندے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی تھے نا وہ پورے یہودی تھے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے پہنچے نا، اس وقت کی حالت بتا رہا ہوں، کیونکہ حالت بتائیں گے تب سے بات سمجھ میں آئے گی نا۔ ہم کو اصل سیرت پڑھے ہوئے ہوتے تو میں اشارہ دے دیتا، لیکن ہمیں کیا ہے، پڑھنے کا موقع کا نصیب ہوتا۔ ہم تو کیا ہے، آج دیکھنے کے شوقین ہو گئے، بس ہر چیز دیکھتے ہیں اور زیادہ تر پکچر دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا۔ تو اصل میں کیا ہے، اوس اور خزرج جو تھے وہ اصلی باشندے تھے، بقیہ سب یہودی تھے۔ یہودی 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہاں، قینقاع، قریظہ، نذیر۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ ان کے 3 قبائل تھے۔ وہ 2 قبائل تھے۔
یہی 5 قبائل پورا مدینہ تھا جب اللہ کے رسول انٹر ہوئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ ان دونوں کے اندر جو اوس اور خزرج ہے نا، ان دونوں کا ہمیشہ آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، کیونکہ اگر یہ پیچھے 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 جائیں نا جی، یہ اصل میں آپس میں کزنس تھے، ایک بھائی کی اولاد اوس تھے، ایک بھائی کی اولاد خزرج تھے، اور یہ دونوں کزنس ہونے کے ناطے ایک دوسرے پر ہمیشہ غالب ہونے کی کوشش کرتے، جیسے آج بھی ہمارا ماحول ہے۔ تایا کا بیٹا کار لیا، چچا کا بیٹا بولتا مجھے بھی کاری چھوڑو، بھائی ہمیشہ چشمق آج بھی چلتی رہتی، کزنس میں ہمیشہ مقابلہ چلتا رہتا، یہی حالت ان کی بھی تھی، اور یہ مقابلہ کبھی کبھی بڑی بڑی جنگوں میں تبدیل ہو جاتا، بہت مار پیٹ ہوتی، بہت نقصان ہوتا۔ اب گیم کون کھیلتے؟ گیم یہ 3 قبائل جو یہودیوں کے ہیں وہ کھیلتے۔ ہاں اب کرتا نا گیم کون کھیلنے کو ہے؟ ہاں نہیں معلوم کون گیم کھیلتا ہے؟ اب معلوم ہے؟ ماشاءاللہ بہت باخبر ہے، ماشاءاللہ ان کو معلوم ہے کون گیم کھیلتا ہے۔ ابھی تک انٹیلیجنس کو معلوم نہیں ہوا، لیکن ان کو معلوم ہے گیم کھیلتا کون ہے، ماشاءاللہ سے۔ لیکن ہے یہی حالت اصل میں، یاد رکھیے 2 طرف جنگیں ہوتی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، آج بھی سپلائی کرنے والا میزائل یا ویپنز دونوں کو ایک ہی بندہ ہے۔ بڑے زور سے سر ہلا نہیں ہو جا کون ریسرچ کر کو ہے جس کا، ماشاءاللہ خیر ذہین تو ہیں، کم از کم اتنا تو درد رکھتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے بھائی، میں نام نہیں لیا، نام آپ لے لو جو بھی ہے XYZ، لیکن حالت آج یہی ہے، 2 طرف جنگیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف قتل عام ہے، دونوں طرف بربادی ہے، لیکن بدبخت دونوں کو ویپن سپلائی کرنے والا ایک ہی ہے جو گیم کھیل رہا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر بھی وہی ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی وہی ہے، یاد رکھو۔ تریپورہ کا واقعہ جو ہمارے اندر یہاں پر آج موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم نہ کاٹے تو خون آتا، کہ ان کو کاٹے تو کیا آتا؟ حلوہ آتا کیا؟ ان کو بھی کاٹے تو خون ہی چاہتا۔ 2 طرفہ کٹنے والوں سے بھی کیا ہے؟ دونوں بھی مرتے ہیں۔ ہندو مسلم لڑنے میں دونوں کا ہی نقصان ہے، لیکن مسکا جو دہی کھاتا ہے نا وہ کوئی اور ہے جو گیم کر رہا ہے، اس کا کوئی نہیں مرتا۔ XYZ سمجھتے ہی؟ ذرا لگاؤ ذہن، خالی کیا کھائیں گے کیا پئیں گے اس میں پورا ذہن لگائے تو بقیہ کچھ اللہ دیا ہے نہیں دوسرا بھی، اس میں بھی ذرا ذہن لگانا۔ ہمارے پورے ریسرچ کیا ہے، متنجن کیسا بنا سکتے ہیں، حلوے کیسا بنا سکتے ہیں، مرغ مسلم کیسا بنا سکتے ہیں، کون سی بریانی کیسا ٹیسٹ کرتی، زیرہ ڈالے تو کیسا، شاہ زیرہ کہتے اس کے اوپر، زیرہ نہیں ہے، شاہ زیرہ دال کو پکانا کہتے مولوی صاحب، بہترین خوشبو کہتے اس کی۔ خالی اس میں ریسرچ کر لے گا تو کیسا دنیا کہیں آگے چلے گی۔ آج بھی یاد رکھو مسلمانوں، جو بھی موب لنچنگ ہوتی ہے، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ فسادات ہوتے ہیں، وہ دلت طبقہ یا نچلا طبقہ، ان دونوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اصل جو لڑاتا ہے وہ دونوں کو ایک ہی ہے، اصل یاد رکھو، اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا، گیم کھیلتا وہ ہے اصل۔ یہ بات اگر نچلے طبقے کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کے فضل سے وہ سمجھ بہت اچھی ہے ہندوستان کے ساؤتھ میں، اس واسطے ہی یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، ان کی بڑی کوششیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں ایجوکیشن ہے، یہاں پر وہ چال وہ نہیں چل سکتے، تل ملاتے ہیں، ورنہ نارتھ سائڈ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی واسطے دیکھیے جہاں بھی ایجوکیشن ہے، سمجھ ہے، وہاں وہ جو گیم کھیلنے والی جماعت ہے نا، زیرو ہے، کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ کیرلا زیرو، تمل ناڈو بھی بہت حد تک زیرو تھا، لیکن اسی الیکشن میں ایک کا دکا آ گیا کوئی۔ ایجوکیشن ہے وہاں پر وہ اندھی گولی نہیں چلا سکتے بندے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ گیم کھیلنے والے کو پہچاننا ہے۔ اگر دونوں پہچانے نا، خود یہ جس پہ کروانے کے لیے کرتے ہیں نا جادو، وہ بھی ان کے جادو سے باہر آ جائے۔ اصل میں یہ بھڑکاؤ بھاشن ہے، بس ان بدبختوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو وائرل کرتے ہیں۔
جس سے مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے بھی، اور ان کا بھی نقصان ان کا بھی نقصان، لیکن کھیلنے والا گیم یہ بدبخت ہوتا ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات، یہ نیوز ہم پورے امن کے ساتھ ہندوستان کے تمام باشندوں کو سمجھا دیں تو یاد رکھو ان کے مکر سے لوگ نکل آئیں گے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ نکل کے آ رہے ہیں۔ ساؤتھ میں بھی بہت سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، نارتھ میں بھی بہت سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں جو بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسانیت اور ہندوستانیت پر انہوں نے کیا کیا ہے، جو بھاشن دیا ہے، جو تقریریں کی ہیں، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے برابر ہیں کہ ان بدبختوں نے ہم ہی لڑا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم ہی ان سے کوئی دوست نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ یہی حالت تھی وہاں پر اس وقت کے یہودیوں کی۔ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، چاندی ان کی بنتی تھی، یہاں بھی ویپنز وہی سپلائی کرتے، وہاں بھی سپلائی کرتے، اور دونوں کو اگر مالی ضرورت پڑ جاتی تو قرض بھی دیتے سود پر، اور مال کا نفع بھی کماتے، ویپنز بیچ کے بھی نفع کماتے۔ یہی حالت تھی۔ ایسے ماحول میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انٹر لیا، اور یہ داخلہ جب ہوا اس وقت ایسے ہی ایک کردار، ایک بدبخت ترین شخص جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس کے لیے تھک کے مار کھا کے تھک کے اوس اور خزرج دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے، یہ جو بولے گا اس پر چلیں گے، اس کے بعد ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے تاج بھی بن دیا گیا تھا کہ فلاں دن اس کی تاج پوشی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان ہو جائے گا کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ حالت تھی اللہ کے رسول مدینہ انٹر ہوئے، اور اوس اور خزرج جو سوچ رہے تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ بنانے کی، جب سردار الانبیاء امام الانبیاء خود آ گئے تو پھر اور کسی سردار اور بادشاہ کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شمع کی طرف، جس طرح پروانے شمع کی طرف جمع ہوتے ہیں، اسی طرح جمع ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی ہیں ہمارے لیے سب کچھ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نام و نشان مٹ گئے، ختم ہو گئی بات۔ تو وہ بغض و کینہ جو تھا نا جی، وہ اٹھا کے اندر سوار کر کے وہ بٹھا لیا کہ میری بادشاہت کو چھیننے والی شخصیت یہی ہے محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ خنس اندر بیٹھ گیا اس کے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو مخالفت کرنے کی چاہی، لیکن جب مخالفت بیکار لگی اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے نمازوں میں سامنے آنے میں، ظاہر ہونے میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے آتے تو اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو کے کہتا کہ سنو لوگو، یہ وہ رسول ہیں جن کی سنی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، اس واسطے لوگو اللہ کے رسول کی بات سنو اور اس بات کو قبول کرو اور ان کو مانو۔ پھر اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھتے۔ اس حد تک مسجد کے اندر، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، اس کی تمطراق تھی، اس کی زبان چلتی تھی، اس کا عہدہ تھا، یہ حالت تھی اس کی۔ لیکن اندر سے پکا منافق تھا، نمازیں پڑھ رہا، مسلمانوں کا سب بھیس تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، مسلمان نام تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے آخرکار مر گیا بندہ۔ اسی حالت میں 9 ہجری کے بعد کا زمانہ ہے، ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ پکے مخلص صحابی تھے۔ جیسے ہی باپ مرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اگر اس کے کفن کے لیے کوئی کپڑا، اپنا کوئی قمیض دے دے تو شاید اللہ رحم کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیض اتار کے دی کہ اس کا کفن بنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے مبارک اس کا کفن بنی،
اور نماز جنازہ کی تیاری ہوئی تو وہی عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اپنے باپ کا نماز جنازہ آپ پڑھا دیں، شاید کہ اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ عمر جو دیکھ رہے تھے، وہ عمر جس سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، وہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، میں اللہ کا رسول، میرا اللہ مجھے نہیں روکا ہے، ابھی تم ہٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ہٹا دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا کے ختم ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسے منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پہ نہ کھڑے ہو، نہ استغفار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا لیے آپ استغفار کریں گے تو قبول کرے گا، کیونکہ یہ ایسے بدبخت ہیں جن کے رسول استغفار کریں گے تو بھی قبول نہیں کرے گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کا استغفار قبول نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اللہ کا یہ فرمان اس بات کا منشا ہوتا کہ 70 نہیں 71 مرتبہ کر دینے سے اللہ معاف کر دیتا، اگر یہ منشا ہوتا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن 70 کا لفظ یہاں پر کثرت کے لیے آیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کتنی مرتبہ بھی معافی طلب کریں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ہیں وہ بدبخت جن کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا مضمون ہے؟ ذہین لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں؟ میں ہی پہنچاتا ہوں۔ دیکھیے میں ایک بتایا تھا کہ دو طرفہ ایک میاں بیوی جن کے گناہ اس حد تک تھے کہ اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی، لیکن پھر بھی وہ ڈھیل، وہ مدت جو اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی اس سے فائدہ اٹھا لیا اور صحابی بنے، صحابیات بنے، مقام بنایا، دین میں بھی اللہ نے انہیں مقام دیا، دنیا میں بھی دیا۔ دوسری طرف وہی مہلت عبداللہ ابن ابی کو ملی، مسلمان بنا، اعلان کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، مسلمانوں کے ساتھ رہا، لیکن دل کا اصل میں برا تھا اور دل کے اندر نفاق تھا، اور جس ڈھیل کو اللہ نے دیا تھا اس ڈھیل کو ڈھیل نہیں سمجھا، اور جب توبے کا وقت آیا توبہ کرنے کے لیے کبھی تیاری نہیں کی، آخر کار اللہ نے اسے نفاق پر ہی مارا اور جہنم کے لیے دائمی جہنمی بنا کے چھوڑا۔ کہیں اس طرح کے مسلمانوں کو ہمیں بھی شامل نہ ہو جائیں، نام نہاد مسلمان، کہیں منافقت کے لسٹ میں ہمارا نمبر نہ آ جائے، ہم بھی ڈھیل کو سمجھیں کہ ڈھیل ہے، یہاں تک کہ موت کا پنجہ پکڑ لے تب کہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے توبہ کر لیتا، لیکن توبے کا وقت ہی ختم۔ ایک طرف رب نے یہاں مہلت دی، اور اس کا کاز میں بتایا کہ دیکھو وہ مہلت ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحابی اور صحابیات میں شامل فرمایا۔ ایک طرف بھی مہلت ملی لیکن وہ مہلت اس کے لیے کوئی کارگر نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں گناہ پہ اصرار، اور ساتھ میں موقع جب آئے توبے کے اس وقت بھی توبہ نہ کرنا، یہ دراصل تمہارے لحاظ سے گناہ کو ہمیشگی کا موقع دیتا ہے، جس کے عوض تمہیں صرف اور صرف جہنم مل سکتی ہے، جنت نہیں۔ یاد رکھو یہ مواقع بہت اہم ترین چیز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو یہ ایک تو گنہگار ظالم ہیں جن کی مہلتیں اصل میں اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتی ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی کو مہلت اللہ کا کیا تھا؟ رحمت تھی؟ کیا تھا؟ عذاب تھی۔ اللہ کے رسول کو دیکھا بدبخت،
پھر بھی ایمان صحیح نہیں لایا. دین معلوم تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، نمازیں پڑھی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی امامت میں، لیکن کچھ کام نہیں آیا. اس مہلت سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے اندر نفاق بھرا رکھا، تو یاد رکھو اللہ نے اسے ڈھیل تو دی، لیکن جب پکڑنے پہ آیا تو زبردست پکڑا. یہی حالت ظالموں کی بھی ہے، یاد رکھو. فرعون کو اللہ نے نوازا، لیکن جب پکڑنے پہ آیا، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں میرے بھائی. آج بھی ایک فرعون ہم پہ بیٹھا ہوا ہے، 5 سالہ مدت کے بعد بھی 5 سالہ مدت لے لیا ہے، اور بہت سوں کو یہ مغالطہ ہے کہ ایسے ظالموں کو جب اللہ 10 سال حکومت دیتا ہے تو کیا اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے؟ ارے تیری کوتا نظری ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس سرافہ انصاف ہے، انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ڈھیل جو دیا ہے، اگر کسی کو فرعون کا انجام دینا ہوتا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا جیسے اسے ڈھیل دے رہا. انجام جیسے سخت ہونا ہوتا ہے ویسے ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ جہاں جس کا انجام عبرتناک ہو وہاں اللہ اسے جلدی کیا نہیں دیتا، موقع نہیں دیتا پلٹ آنے کا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقام کو پالے. اسی واسطے دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم جب فرعون انا ربکم الاعلی کہا، کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی کہا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں کہا. تب بھی اچانک کیا نہیں ہو گیا، اس کی نلی پھنس گئی یا اس کا نلا کیا ہے اچانک دبا دیا گیا یا ہارٹ فیل ہو کے مر گیا، نہیں. اس کے بعد بھی جیا، اس کے بعد بھی جیا. اللہ تبارک و تعالی کہاں پہنچانا تھا. اگر وہ ہارٹ اٹیک آ کے بھی یا کسی فرشتے کے ذریعے مار کے بھی اگر مرتا تو کہاں مرتا، کہاں مرتا جی؟ بولو نا بھائی، کچھ سمجھ آتی نہیں آتی ہے؟ نہیں بیزار ہو گئے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب بہت کھینچ ڈالے تمہیں پہلے سے، ہم نہ کام آ نہیں نا. ہاں محل میں مرتا جی، گھر میں، گھر اس کا محل تو ہے. اگر وہ مرتا تو محل میں مرتا، اور وہ مرتا تو حکومت پہ مرتا، حاکم بن کے مرتا. حاکم تھا نا وہ. اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ اس کو مارنا چاہتا تھا بے یار و مددگار سمندر کے حوالے کر کے، اسی حیثیت میں کہ جب وہ تڑپتا ہو اور کہتا ہو کہ آج میں معافی مانگ لیتا ہوں، ایک مہلت دے دے. اللہ اس وقت کہا کہ آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. بدبخت اس سے پہلے تو بڑی زبردستی کے ساتھ انکار کرتا رہا اور سرکشی میں مبتلا رہا. آج کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، آج تیری توبہ قبول نہیں، ہم تجھے حوالے کریں گے سمندر کی موجوں کی طرف اور تجھے نشانی بنا کے رکھیں گے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی طرف. یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، تیرے لیے نجات نہیں ہے، تجھے زندگی نہیں ہے. تیری ممی کو ہم رکھیں گے حفاظت کے ساتھ اور 1800 کے بعد اسے ظاہر کریں گے اور استنبول کی میوزیم میں رکھ کے پورے انسانوں کو بتلائیں گے. یہ ہے وہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اگر وہ مرتا اور محل میں مرتا تو وہ بھولی پسری لاش میں تبدیل ہوتا، ہڈیاں چلی جاتی اور وہ کوئی نظام و نشان نہ چھوڑتا. اللہ کو منظور تھا یہ نشان چھوڑ جائے، نمک اس کے جسم میں لگ جائے اور اس نمک کی وجہ سے اس کی لاش خراب نہ ہو، اور یہ لاش استنبول کی میوزیم میں 1800 کے بعد قیامت تک کے لوگ اس کو دیکھتے رہیں، عبرت پکڑتے رہیں. یہ عبرتناک انجام اس کو آنا تھا تو اللہ ڈھیل دینا تھا. ڈھیل یوں ہوتی ہے ظالموں کے لیے، ڈھیل رحمت نہیں ہے ظالموں کے لیے. ہاں ڈھیل اللہ کا عذاب ہے، ڈرو اس سے. اگر تمہاری نافرمانی پہ ڈھیل ہو رہی ہے، تمہیں فوری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، سمجھ لو اللہ ناراض ہے. ہاں ساس بہو پہ ظلم کرتی شکتی نہیں، سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا میری طرف ہے، میں جو بولوں گی وہی مانے گا میرا بیٹا. بیوی جو بھی بولے مخالفت کرے گا. اس بھروسے پہ خوب نچواتی ہے، خوب ظلم کرتی ہے اپنی بہو پر. لیکن کتنی لمبی مدت میں نے خود سنا، کئیوں کو دیکھا ہے، آخری میں وہ یا تو کیا ہے گردے فیل میں مرتے ہیں یا رگڑ رگڑ کے بستر پہ مرتی ہے، رو رو کے موت مانگ مانگ کے موت نہیں آتی.
میں ایک مرتبہ ایسا کہہ دیا نا، جیسے ہی باہر نکلا فون آیا، کوئی بہو کا تھا شاید، ہاں وہ دیکھو غلط سمجھ لیتے لوگ، اس بات سے بول رہا ہوں۔ میں بولا، میں مثال دیا بھائی، مثال کو مثال سمجھنا، حقیقت سمجھ لینا۔ ظالم کو اللہ نہیں چھوڑتا، ڈھیل دیتا ہے تو بھی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے مثال دیا کہ جو بہوؤں پہ مسلسل ظلم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بیٹا تو میری طرفدار ہے، لیکن آخری ان کی موت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہے، گردے فیل ہو کے مرتی ہے، کوئی کیا ہے بستر کے رگڑ رگڑ کے مرتی ہے۔ ایسا کہہ کے میں باہر نکلا تو کوئی بندی فون کی مجھے، کہا کہ مولوی صاحب سوال۔ مجھے کیا سوال؟ مولوی صاحب جو ساتھ بھی ظلم کرتے انہوں گردے فیل ہو کر مرتے کیا؟ آپ پوچھتے ہیں، میں کیا بولوں بھائی؟ کھاؤ بولا تو ساس ناراض، نہیں بولا تو بہو ناراض۔ میں مثال دیا بابا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ساس گردے فیلے کو مرنا پڑتا۔ اور ایک فون آیا، مولوی صاحب میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے مولوی صاحب، لیکن گردے فیلوں کو مرے۔ آپ بولے ظلم کرے تو گردے فیلوں کو مرتے، انہوں اچھے تھے نا۔ ارے بابا میں بولا نہیں بابا ایسا، اچھے لوگ بھی گردے فیلوں کو مرتے کہیے۔ سمجھنے کی بات مثالاً سمجھو، عجیب عجیب لوگ کھلواڑ بنا دیتے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ، اب کیا بولوں، میرے ساتھ جب چلا تو معلوم ہوتا ہے لوگ کیسے کیسے سمجھ لیتے ہیں باتوں کو۔ میں نے کیا کیا، ایک بیان میں ایسے ہی مثال دینے کے لیے کہ دیکھو بھائی، اصلی چیز کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی، نقلی چیز کبھی کبھی اصلی چیز بن جاتی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو جی، اگر کوئی روح افزا کی باٹل میں شراب لا کے رکھ دے یا آ کر پیشاب لا کے رکھ دے اور روح افزا ہے اوپر سے، تو لوگ یہ سمجھ کے پی لیں تو خطا کس کی ہے؟ جس نے بغیر تحقیق کے پیا اس کی خطا ہے۔ تو ظاہری لیبل دیکھ کے نہیں چل جانا، احمد نقشبندی بہت چیختا بہت دلائل نہیں، خالی چیختا جو سے دلیل نام کی کوئی چیز ہے، پیٹ چیرے تو الف نہیں اسے، اور لیکن چیختا بہت بڑا، چیختا اسے، ہر چیخنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پیٹ چیرے تو الف نہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے، ہوشیار رہنا بولا۔ وہ الٹا کیا ہوا معلوم، لوگوں نے پہلانا شروع کر دیا۔ جابر سلمان ربانی بولے کہ روح افزا میں شراب ملی ہوئی ہے یا پیشاب ملا، وہ پیو نہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کب بولا بھائی، پوری رات مجھے سونے نہیں دیے، اتنے فون، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ مولوی صاحب ہمیں افطار روح افزا پیتے ہیں، ہمیں افطار میں پینا نہیں کیا؟ میں کب بولا پینا نہیں؟ ابھی بولے نہ شراب ملک ہے یا نہیں تو اس میں پیشاب ملک ہے۔ ارے کہاں بولا بھائی، میں نہ پیشاب ملک ہے نہ شراب ملک ہے، میں مثال دیا۔ میں تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں روح افزا والا ڈائریکٹ فون نہ کر دے مجھے کہ آپ کی طرف سے بڑا نقصان ہوا ہے مجھے۔ یہ حالت سمجھنے کی بات مثالاً سمجھا کرو بھائی، جو مثال ہے اس کو مثال سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، پکڑتا ہے پھر۔ تو اس واسطے معمولی ظلم سے بھی ڈرو، کیونکہ ظلم کا بدلہ ہو کر رہنا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے۔ بندوں کے ساتھ کے ظلم کا معاملہ ہے تو اللہ بھی اس وقت معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرتا۔ یاد رکھو، بندوں کا معاملہ بہت حساس ہے۔ ظالم یہاں چھوٹ سے مل جائے، چھٹ جائے، بھاگ جائے، لیکن وہاں نہیں بھاگے گا میرے بھائی۔ کتنا نماز روزہ، بعض لوگ ہوتے نیچر کے بڑے نمازی، بڑے اللہ والے، بڑے کیا ہیں عبادت گزار، تہجد چھٹتی نہیں، روزے چھٹتے نہیں، ایام 20 13 14 15 چھٹتے نہیں، جمعرات اور پیر کا روزہ چھٹتا نہیں سب، لیکن زبان کے اتنے گندے، کھولے تو گالے، بیوی پریشان، بچہ پریشان، غلام پریشان، مزدور پریشان، بہت اچھے آدمی میں لیکن کھولے تو گالے۔ انہیں کیا سمجھتا، آؤ بھائی میری زبان ہے۔ حالانکہ یاد رکھو ایک ایک گالی پکڑی جائے، ایک ایک کا سوال ہوگا، اور جن جن کو تم نے دی ہے ان کا برابر حساب ہوگا۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے جتنے عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ بعض لوگوں کا نیچر ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف دینا، لیکن نماز روزے میں بڑی پابندی، لیکن دوسروں کو تکلیف دے کے بڑے خوش، دوسروں پہ ظلم کر کے بڑے خوش۔ یاد رکھو تمہارے ظلم کو یہاں نہیں پکڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا جس پر ہوا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن تمہیں رکوائے گا، ہاں وقفوہم، کھڑاؤ ان کو۔ اب پوچھا جائے گا، ہاں جی کیا ہوا ہے بھائی،
اللہ ایک ایک بندے کو کھڑا کر دے گا، خواہ وہ جنت کا مستحق کیوں نہ ہو جائے اور عبادتیں اس کے پاس پہاڑوں کی طرح کیوں نہ آ جائیں، اللہ کھڑا کرے گا، کھڑا کر کے اعلان کیا جائے گا حشر کے میدان میں، بھائی اس پر کوئی اور تو نہیں ہے جو مقدمہ دائر کرے، کوئی اس کا مظلوم تو نہیں ہے، کسی پر اس نے ظلم تو نہیں کیا ہے، اگر ہے تو آؤ۔ لوگ اٹھ کے آئیں گے، اے اللہ یہ ہے وہ شخص جو مجھ پہ ظلم کیا، میں بدلہ نہیں سکا، میں کمزور تھا۔ تو یاد رکھو اللہ عام ظالم و مظلوم کا فیصلہ فرمائے گا تو ساس بہو پہ جو ظلم ہوتے ہیں، ساس بہو کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھلا کے سیدھے جنت بھیج دے گا۔ کیا ان کا معاملہ تصفیہ نہیں کرے گا؟ ہمارے خاندانوں کو جھگڑوں کا تصفیہ نہیں کرے گا؟ جو ظلم سے زمین دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ظلم سے مال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ظلم سے بہنوں کی وراثت نہیں دیتے ہیں، جو جتنے ظالمانہ لوگ ہیں وہ لوگ اتراتے جو پھرتے ہیں دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ نہیں کھڑا کرے گا کہ اس پر کون کر مقدمہ دائر کرتا ہے، آؤ۔ اور اللہ انصاف لے کے نہیں چھوڑے گا، ضرور انصاف لے کے چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ بہت بڑا مال، بہت بڑے عبادت کے پہاڑ لے کے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھڑا کر کے پوچھے گا کوئی ہے اس پر مقدمہ دائر کرنے والا، لوگوں کی لائن لگ جائے گی، ایک کوئی آئے گا کہے گا کہ اس نے فلاں وقت ظلم کیا، فلاں مارا، فلاں گالی دیا، فلاں یہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے گا، وہاں بدلے میں پیسہ نہیں، نیکیاں چلیں گی، نیکیاں چلیں گی، نیکیاں چلیں گی، یہاں تک کہ بڑے پہاڑ جیسے نیکیاں، عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح صدقات، خیرات، نوافل جو لے کے سب کے سب ختم، آخر کار اکیلا کھڑا رہ جائے گا، تبھی بھی پوچھنے والے لوگ اور بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا تمہارے کیا نفع؟ کہا کہ یہ ظلم کیا ہے، دینے کو تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے لے کے ان پر رکھے گا، ان کے گناہ اس بندے پر رکھے جائیں گے، ان کے گناہ اس بندے پر ان کے گناہ اس بندے پر، یہاں تک کہ جس طرح وہ روزہ، سیام اور زکوٰۃ اور نوافل لے کے آیا اتنے ہی گناہ لے کے کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کہے گا اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک، تمہارے تمام نیکیاں دوسرے لے کے چلے گئے صرف ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے بھی معاف نہیں کرتا ہے ظلم، پتہ ہے، حالانکہ جانوروں کو جنت جہنم نہیں، لیکن جانوروں کو ظلم کا حساب کتاب ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب ان لوگوں کے بھی کرے گا جو بغیر سنگ والی بکری، سنگ والی بکری ہے نا، وہ سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اللہ ان دونوں کو وہ اس وقت پھر زندہ کرے گا، اور جس کو سنگ نہیں تھی اس کو اللہ سنگ دے گا، اور جس ظالم بکری نے سنگ ماری تھی اللہ اس کو کہے گا کہ اب مظلوم جو بکری تھی اس کو کہے گا کہ ظالم کو مار، اس طرح ان دونوں کا فیصلہ برابر کر کے پھر ان کو مٹی بنا دے گا، لیکن فیصلہ ہوگا اور بدلہ ہوگا۔ یاد رکھو، ظلم سے بچو، ظلم بہت بڑا ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، بعد میں توبہ بھی کر لیے تو علماء اسلاف وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی معافی کو دیکھے گا کہ بندہ معاف کر رہا ہے یا نہیں، تب جا کے معاف کرے گا۔ اگر وہ بندہ نہیں ملا، اس سے معافی مانگنے کا کیا ہے، آپ کو وقت بھی نہیں ملا اور آپ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے پوری زندگی اور معافی مانگتے رہے کہ ہم نے فلاں پہ ظلم کیا ہے اللہ، لیکن اس سے جا کے معافی مانگنے کا آج میرے پاس کوئی راہ نہیں ہے، وہ بندہ مر گیا یا چلا گیا اور اللہ کو مناتے رہے، تو اللہ اس وقت بھی علماء اسلاف کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تبھی بھی اس کو کوئی اس ظلم کے بدلے میں کوئی ایسی چیز دے کہ اللہ اسے خوش کرے گا، پھر اس کے بعد تمہیں معاف کرے گا، لیکن بدلہ ہے، بدلے کے بغیر نہیں ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے معاملے کا گناہ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کرتے، لیکن اس میں بھی شرک نہیں معاف کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظلم، ناانصافی، گناہ، ان سب کی ڈھیل ہم دیکھتے ہوئے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ارے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے جی، لوگ بولتے ایسا کرے تو کہاں ہے، ظالم ہی آج اچھا ہے، بعض لوگ بولتے بھائی دیکھو بھائی صبر کر لو، چھوڑ کو دے دو، کائی کو بھائی ایسا بولتے ہیں، پیسہ، مال، دولت، خوشحالی سب کس کے پاس ہے، ظالمہ کرنے اچھا ہے، ہمیں بھی ظالم بن جانا جی، نہ ظاہری دیکھ کر آپ اندازہ نہ لگائیں کہ وہ لوگ اچھے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کہاں پکڑنا ہے وہاں دنیا میں بھی پکڑ لیتا، اور آخرت میں تو ہے ہی پکڑ،
جو ظلم ہوگا اس کا برابر بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ہے توبہ، انابت، پلٹ کے آنا، رونا، اللہ سے معافیاں مانگ لینا، ظلم پہ اصرار نہیں کرنا، گناہ پہ اصرار نہیں کرنا۔ دو باتیں یاد رکھو، کبھی کبھار بطور تقاضۂ بشری انسان ہونے کے ناطے ہو جائے فوراً توبہ کرو، خواہ وہ گناہ ہو خواہ وہ ظلم ہو۔ اگر بندہ سامنے ہے معافی مانگ لو، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اللہ اور عزت بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے معافی مانگے تو عزت گھٹ جائیں گی، نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے نا، کسی پر آپ نے ظلم کر دیا، گالی دے دی، احساس ہوا ارے میں نے غلطی کی، پھر بعد میں ملے، بھائی اس دن میں ذرا غصے میں تھا، معاف کر لو بھائی، دیکھو اس کے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی جو پہلے تھی۔ اللہ اس طرح کیا ہے بلندی دیتے ہیں۔ تو تواضع میں اللہ نے درجات کی بلندی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خالی کیا ہے سن کے واہ واہ کہہ کے جانا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لاؤ، مصمم ارادہ کر کے اٹھو، ہم معافی تلافی کی زندگی گزاریں گے، ظلم کبھی نہیں کریں گے جانتے بوجھتے، گناہ بھی نہیں کریں گے جانتے بوجھتے، کبھی بتقاضۂ بشری ہو گیا تو اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، پوری امید رکھو، اے اللہ تو وہ ہے جو حجاج بن یوسف کبھی کہا کرتا تھا، روایتوں میں آتا ہے، وہ جس کا ظلم بڑا مشہور ہے نا جی، وہ حجاج، وہی زمانہ تھا حضرت حسن بصری کا بھی۔ تو وہ جب مر گیا نا تو کسی نے کہا حسن بصری کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم و زاہد، تو ایک بندے نے کہا کہ مرتے وقت حجاج کہہ رہا تھا اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو بہت بڑا رحیم کریم ہے، تیری رحمت اور تیرے کرم کے مقابلے میں میں بہت کم ظلم کیا، میں ہوں تو بہت بڑا ظالم لیکن تو بہت بڑا رحیم کریم ہے، تیری رحمت اور تیرے کرم کے مقابلے میں میرا ظلم تو بہت چھوٹا ہے، اس واسطے اے اللہ میں ظالم تو ہوں لیکن آج توبہ کرتا ہوں میرے ظلم کو معاف کر دے۔ تو یہ قول جب حضرت حسن بصری سے کہا گیا کہ یہ قول تھا اس کا آخری حجاج بن یوسف کا، تو حسن بصری نے کہا کہ اللہ اکبر، اس نے کیا ایسا ہی کہا تھا؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی کہتے میں نے سنا تھا۔ تو پھر تو انہوں نے کہا کہ شاید اللہ اس کو معافی کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی جوش جو ہوتی ہے نا، اللہ کی مدح، کیسے اللہ میں ظالم تو ہوں بہت بڑا لیکن تیرے رحمت کے مقابلے میں میرا ظلم کچھ نہیں ہے، تو چاہے تو معاف کر دے۔ تو آپ لاکھ گناہ کر لیں، ہمیشہ یہی رکھیں کہ اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو ظالم ہوں لیکن تو بڑا غفار ہے، تیری مغفرت کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ ہی نہیں ہے، اللہ تو مجھے کیا ہے معاف کر دے۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو میری طرف پلٹ کے آئے گا میں معاف کروں گا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا، صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔